अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंसान की कमज़ोरियाँ क्या हैं। और वो कमज़ोरियाँ हम कुरान ही से जानेंगे और कुरान ही से उन कमज़ोरियों का इलाज भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और ख़ास करके सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम इलाज जानेंगे। देखो, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। और इंसान के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हमने कमज़ोर पैदा किया इंसान को। ये जज्बाती है, थोड़ी सी नेमत हम इनको देते हैं तो ये खुश हो जाते हैं, वही दी हुई नेमत छीन लेते हैं तो मायूस होकर के बैठ जाते हैं। फिर दे दे तो ख़याल ये होता है कि ये कभी जो है दुखी थे ही नहीं, फिर छीन ले तो यूँ लगता है कि कभी खुश थे ही नहीं। यानी यहाँ पर इंसान के जज्बातीपन का अल्लाह ने जिक्र किया। सूरह हूद की आयत है 9 और 10 नंबर की, कि इंसान जज्बाती है। जब नेमत उसको दी जाती है बड़ा खुश हो जाता है, छीन ली जाती है तो मायूस होकर नाउम्मीद होकर के बैठ जाता है और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ भी उसकी तवज्जो नहीं होती, अल्लाह पर भरोसा भी उसका नहीं होता, तवक्कुल भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, यूं होकर के बैठ जाता है और मुसीबत के अंदर इस तरीके से परेशान होकर के बैठ जाता है कि उसका कोई मददगार है ही नहीं। और ये इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। लेकिन अल्लाह ताला ने बार बार इंसान की नज़र अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की तरफ की। इलाज क्या है? देखिए आप, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वरहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। अगर बंदा परेशानी में है, मुसीबत में है, डिप्रेशन में है, जज्बातीपन का शिकार है या कोई भी कमज़ोरी उसके अंदर है जो कि अल्लाह ताला ने रखी है उसके अंदर, लेकिन उसकी निगाह अल्लाह की रहमत की तरफ होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से बंदा ना उम्मीद होकर के मायूस होकर के बैठ जाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो तो रहम करने वाला है। हम अगर परेशानी में है, डिप्रेशन में है, कोई भी बीमारी है, कोई भी कमज़ोरी है, उसका इलाज क्या है? अल्लाह की रहमत उसका इलाज है। और अल्लाह की रहमत बंदे को कैसे मिलेंगी? अल्लाह का साथ बंदे को कैसे मिलेगा? अल्लाह ताला की पनाह में बंदा कैसे जाएगा? जिस बंदे को अल्लाह का साथ मिल जाए तो क्या परेशानी बाकी रहने वाली है? कमज़ोरी बाकी रहने वाली है? मुसीबत क्या बाकी रहने वाली है? और ये कमज़ोर इंसान की अलामतें हैं, निशानियां हैं कि वो जज्बाती है, वो मुसीबत में मायूस हो जाता है, वो ना उम्मीद होकर के बैठ जाता है। जबकि अगर उसकी निगाह मुसीबत से हट कर अल्लाह की रहमत की तरफ हो जाए और बेसब्री की जगह वो सब्र का रास्ता इख्तियार कर ले तो उसको अल्लाह का साथ मिल जाएगा। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ताकीद भी फरमाई अल्लाह ताला ने, सब्र की ताकीद फरमाई कि मेरे बंदे बेसब्री की बजाय सब्र का रास्ता इख्तियार कर अगर मसाइल का हल चाहता है। फस्बिर अला सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐसे सब्र करो जैसे बाहिम्मत रसूलों ने सब्र किया, ऐसे सब्र करो। और सब्र के साथ अल्लाह पर तवक्कुल रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम अगर असबाब के ऊपर डिपेंड हो जाओगे और असबाब पर भरोसा रखोगे, असबाब ख़त्म हो सकते हैं। इंसानों पर भरोसा रखोगे, इंसान मर सकते हैं, मौत उन्हें आ सकती है। माल पर भरोसा रखोगे, माल जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी शान खुद बयान फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पर भरोसा करो जिसे कभी मौत नहीं आएगी। यानी अगर तुमने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया, उस पर तवक्कुल कर लिया, उसके पनाह में आप आ गए, तो ये पनाह ऐसी है, ये पनाह ऐसी कामिल पनाह है कि यहाँ पर कभी एंड नहीं है। आप मर सकते हो, पनाह कभी ख़त्म नहीं हो सकती है।
آپ کا بھروسہ، آپ کی امیدیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہی انہیں کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اور کیسے کافی اللہ؟ آپ دیکھیں قرآن کی روشنی میں ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ مظالم ڈھانا شروع کر دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے باہر جانے لگے۔ اب باہر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے، پیچھے فرعونی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ سواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرعونیوں کے پاس ہتھیار بھی ہے، جانور بھی، ہر چیز ہے ان کے پاس۔ اور اگر وہ بنی اسرائیلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیتے ہیں تو شہید ہی کر ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ آگے آگے ہے، فرعونی پیچھے پیچھے ہے۔ ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، بنی اسرائیلی کھڑے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی ہے، اور فرعونیوں کے پاس سب کچھ ہے، ہتھیار ہے، ہر چیز سے لیس ہے وہ، لیکن حضرت موسیٰ کے پاس کچھ نہیں، پھر بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہیں۔ اب کریں گے کیا؟ سامنے سے دریا ہے، سارے راستے بنے، مشکل ہے، مصیبتیں ہیں، جان پر بنائی ہے، کرے تو کرے کیا؟ ہمارے جیسا کوئی آدمی جذباتی، کمزور، اور ایمان جس کا کمزور ہو اور مصیبت پر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہو، نا امید اگر ہو جاتا ہو، اللہ پر بھروسہ نہ کرتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو سارے راستے بند ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو باہمت بنایا، باوقار بنایا، طاقتور بنایا، صبر والے اللہ تعالیٰ نے بنائے انبیاء کو۔ اب بنی اسرائیلی بھی دیکھ رہے تھے کہ دریا ہے آگے، ادھر پیچھے تو بنی اسرائیلی فرعونی ہے، تو کریں گے کیا؟ فوجیوں کے ساتھ فرعون کھڑا ہے، تو کہا انا لمدرکون، ہم تو گھیرے گئے، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے کچھ۔ تو جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو گھیرے گئے، اب ہم کریں گے کیا؟ تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر ہمت کا مظاہرہ کیا، ایمان کامل کا مظاہرہ کیا، اور فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ ضرور راستہ بنائے گا، وہ ضرور راستہ بنائے گا۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت حضرت موسیٰ کی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ دریا پر عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے دریا پر عصا مارا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے گزر گئے، اور فرعونی بھی جب وہاں پہنچے تو سوچا کہ یہی راستے سے ہم بھی نکل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دریا کو ملا دیا، بند کر دیا، تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، راستے پر بھروسہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستے سے پار کرا دیا۔ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ بات بھروسے کی ہے، بات حوصلے کی ہے، جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ پار کرائے گا۔ اب سید الانبیاء کی ذات کو دیکھیں، ہجرت کی رات ہے، حضرت صدیق اکبر کا ساتھ ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہے، کفار مکہ پیچھے پیچھے ہے، اللہ کے رسول آگے صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے غار دیکھی اور حضرت صدیق سے کہا صدیق یہاں رک جاتے تھوڑی دیر۔ حضرت صدیق اکبر تیار ہو گئے، اس لیے کہ سید الانبیاء نے کہا رکنے کے لیے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور سوال کرتا کہ پیچھے کفار مکہ دشمن ہے اور آپ کہتے ہیں یہاں رکنے کے لیے، لیکن صدیق اکبر کا ایمان اللہ کے رسول پر بھی مکمل اور اللہ پر بھی مکمل۔ رک جاتے یا رسول اللہ، کوئی ایشو نہیں ہے، رک گئے دونوں دو۔ صدیق اکبر بھی ہے ساتھ میں، رسول اللہ بھی اس غار کے اندر ہے۔ کفار مکہ آئے، بالکل غار کے قریب ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان لوگوں کو دیکھا کہ قریب پہنچ گئے، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا تو، اگر ہم پکڑے گئے تو یہ شہید ہی کرنا انہوں نے، تو کیا کریں گے ہم؟ لیکن اللہ کے رسول بڑے باہمت، صبر کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے،
غار ہے، غار کے پاس کفار مکہ دشمن کھڑے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ. کفار مکہ تھوڑا جھک جائے تو رسول اللہ بھی دکھ جائے، صدیق اکبر بھی دکھ جائے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت صدیق اکبر بھی مطمئن ہو گئے. وہ وہاں غار کے قریب تو کھڑے تھے، تھوڑا جھک جاتے تو رسول اللہ دکھ جاتے، صدیق اکبر دکھ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جن کی حفاظت کرے بھلا انہیں کون پا سکتا ہے؟ اللہ حفاظت کر رہا ہے، انہیں اللہ پر بھروسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یہ بات نکال دی کہ تمہیں جھکنا بھی ہے. یہ خیال ہی ان کے دل میں نہیں آیا. وہ رکے وہاں پر، چلے گئے. اللہ کے رسول بھی محفوظ، صدیق اکبر بھی محفوظ. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، اور کمزور انسان کی نشانیاں جذباتی پن، نا امید ہو جانا، یہ اس کی علامتیں ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں. وہ نعمت ملنے پر بڑا خوش ہو جاتا ہے، تکلیفیں بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، دکھ آنے پر خوشیوں کے پل بھول جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت میں آ جائے، اس پر کامل بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھے، اس کی رحمت سے امیدیں لگائے، نہ امید کبھی نہیں ہونا. ہمیشہ جو کر رہے ہو کرتے رہو، استقامت کے ساتھ کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور خیر فرمائے گا.